بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 502 سے باعث افتخار کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر کوئی 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ڈاکہ پڑا تھا، اور جس سے ہمارے گھر میں کافی نقصان ہوا، 30-40 لاکھ جو جمع شدہ پونجی تھی، جو سعودی عرب میں بچی کے جہیز کے لیے چھوٹی چھوٹی سی چوڑیاں بنائی ہوئی تھیں، وہ بھی ساری گئی۔ بات ڈاکے کی نہیں ہے، بات صرف یہ کرنے کی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد جناب علی، ہم آپس میں ہی سر پٹول کرنا شروع ہو گیا کہ بھائی آپ نے کنڈیاں نہیں لگائیں، آپ نے فلاں نہیں کیا، فلاں کافی ساری ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے بحث چل نکلی۔ یہ تھی ہماری حکمت عملی جس میں غلطیاں ہوئیں، اور ڈاکوؤں نے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہوگی۔ آج بس یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں تو اللہ کے کرنے پر راضی رہا ہوں، جس طرح میرے ٹکٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو میں ہنس کے مسکرا کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بابا، آپ آج کل پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے اوپر، اور خاص طور پر یہ ہمارے جو وکیل ہیں، ان کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قصور یہ ہے، آپ کا فلانا قصور ہے، آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، آپ نے فلاں نہیں کرائے، آپ نے وہ بھائی انٹرا پارٹی الیکشن اسی طرح ہوئے جس طرح دوسرے پارٹیوں کے ہوئے تھے۔ اصل میں بات ہے کہ ڈاکوؤں کی حکمت عملی بڑی واضح تھی کہ ان ڈاکوؤں نے ہمارے ہی انٹرا پارٹی الیکشن کو سراسر غلط قرار دینا تھا، اور بڑا کچھ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور فلاں جگہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہم نے کیوں کیا، اس میں بھی بہت بڑی چیزیں ہیں۔ ہم کیا شیعہ جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیتے تو کیا آپ اس کو آپ قبول کر لیتے کہ 5% لوگوں کے جو ہے ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے، اور 95% کو چھوڑ دیتے تو آپ منظور کر لیتے؟ کیا ایران جیسے ملک کو جو ہمارا دوست بھی نہیں ہے، اس کی جگہ ہم سعودی عرب کو ناراض کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ ایک ریکارڈ بات ہے۔ عبداللہ زہرانی سعودی سفارتکار نے ایک محفل میں مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ فلاں فلاں اگر آپ کی منسٹری میں 2018 کے بعد اگر ان کو یہ امپورٹنٹ منسٹری دی گئی تو سعودی عرب ناراض ہو جائے گا۔ سعودی عرب ناراض نہ بھی ہو تو ہم یہ کر سکتے تھے۔ اتحاد کی تو آپ بڑی بات کرتے ہیں، آپ اتحاد بین المسلمین، لیکن آپ اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں کہ عملی طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں؟ اور خدا را یہ جو وکیل ہمارے ساتھ بچے ہوئے ہیں، ان کو تو ناراض نہ کرو۔ 2008 میں جب بائیکاٹ نہیں ہو رہا تھا، عمران خان مسلح پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تھا آپ بائیکاٹ کریں، تو کہنے لگے کہ نواز کر جائے گا۔ میں کرتا رہے نواز، آپ کے ساتھ صرف سے وکیل ہیں،
اگر آپ ان کو بھی ناراض کر دیں گے تو آپ کی پارٹی کہاں رہ جائے گی؟ 2008 کی بات میں کرتا تھا جب ان کو مشورے دینے والا انجینئر افتخار چودھری ہوا کرتا تھا. تو اب میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، وکیلوں نے اپنا کردار ادا کیا. دیکھیں، ہر طبقے میں کوئی خاصے اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوتے. وکیلوں میں بھی اچھے ہیں، کچھ ایسے ہیں. یہ ہمارا الگ بات ہے کہ ہم نے احمد خان کے ساتھ بڑا ساتھ دیا، اس نے ہماری کالیں بھی نہیں سنی، ہماری ایک بات بھی نہیں سنی، لیکن ہمارا گلہ اپنی جگہ ہے. لیکن اچھا کام تو انہوں نے کیا. جن دنوں میں ہو کا عالم تھا، اس وقت نعرہ حق بلند کرنے والے ہی ہمارے وکیل تھے. تو آپ آپس میں ادھر نہ کریں کہ وہ جس طرح ہمارے گھر میں ڈاکہ بنا کہ تم نے کنڈیاں نہیں لگائیں تو فلانا نہیں کیا. بھائی اصل چیز تھی وہ تھی ان ڈاکوؤں کا جو ہے پورا ٹولہ، سب ٹولے میں شامل ہیں، سارے ہی شامل ہیں. انہوں نے مل جل کر ہمارا جو ہے نا الیکشن لوٹا. یہ کتنی خوبصورت بات کی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہ تم جیتے تو ہو، مگر جب اپنے گھروں میں جاؤ گے تو آپ کے بچے آپ کو کہیں گے کہ آپ 47 کی تحت پیداوار ہیں. اب آپ ڈھونڈتے ہیں عمران خان. عمران خان کا کون نعم بدل ہو سکتا ہے؟ بڑی اچھی چیز تو جہد کر رہے ہیں. فرزند ہزارہ عمر ایوب خان اور فرزند بنیر یہ بہت عمدہ اور اچھی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اب دیکھیں، بلے باز والی بات ہے. بلے باز والا وہ بیچارہ 2 منٹ نکال سکا، اس کے بعد وہ آ گیا ٹیلی ویژن پہ اور آپ کہنے لگا کہ بھائی میں تو ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرتا. یہی تو مولانا شیرانی صاحب نے بھی کہہ دیا تھا میں اتحاد نہیں کرتا. اب اگر یہ بندہ ڈٹ کے کھڑا ہے آپ کے ساتھ، اس کو ساتھ رہنے دو. اور جو ہماری قیادت میں بھی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، خدا رہا یار، ابھی یہ بات کرنے کی نہیں ہے. ابھی کسی نے کہا کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں. ہم نے اپنا قائد بچانا ہے، اور قائد کو بچا کے اقتدار پہ بٹھانا ہے. اور پھر اقتدار پہ بٹھا کے ہم نے کہنا ہے قائد، نعرہ تو یہ تھا کہ حضرت عثمان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے چوگا کیسے بنا لیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے سے پوچھو. تو یہ تھوڑا سا ہم نے پوچھنے کی کوشش کی ہے. نہ تو ہمیں ملا ہے ٹکٹ قومی اسمبلی کا، نہ صوبائی اسمبلی کا، نہ سینٹ سے. اب مجھے کوئی اور پوچھ رہا تھا کہ کیا ملے گا. میں کہا جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ سکون تو قبر میں ہی ملے گا، تو ہم اسی سکون کی تلاش میں اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں یار. کوئی بات نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قائد یہ کام غلط ہے، یہ اخبار کا ٹکڑا مت ہلاؤ، امینڈمنٹ کرنی ہے تو سامنے کرو. اور جب شیریں مزاری اور جہانگیر ترین ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے اور عامر کیانی ہاتھ کھڑے کیے ہوا تھا، میں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا، میں نے اور نعیم الحق نے. اور پھر آپ کہتے ہو، آپ نے کہا تھا مجھے کہ افتخار تم بھی وجیہ الدین پلس ہو. میں نے کہا نہیں سر، نہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ایسے ہی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. الیکشن کمشنر اعظم سواتی پڑھ کے سنائے ہاتھ کھڑا کرے. اور پھر پاس سے گزرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ بات یاد رکھنا، بلوچستان ہاؤس کے باہر جب آپ کے اوپر آنسو گیس کے شیل پڑے اور آپ نیم بے ہوش ہو گئے، میرے 3 بچے آپ کے اوپر کھڑے تھے، تو میں بے ہوش ہونے سے پہلے یہ کہا تھا میرے بچوں خان کو سنبھالنا. جب کوئی نہیں ہوگا، یہ جہانگیر ترین نہیں ہوگا، یہ عامر کیانی نہیں ہوگا، یہ شیریں مزاری نہیں ہوگی، اور بہت سارے نہیں ہوں گے، تو آپ نے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھنا تو انجینئر افتخار چودھری آپ کو کھڑا ہوا ملے گا، جس کو
آپ کے کچھ بہت ہی قریب سے لگتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ ہے. جی ہاں، میں پلانٹڈ ہوں، اور صرف انصاف کی نرسری کا پلانٹڈ ہوں. جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ کے ساتھ کھڑے تھا. جب جوان تھا، میرے بچے چھوٹے تھے، تو آپ کے ساتھ کھڑے. 1992 سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جب آپ بات کر رہے تھے نا کہ اقتدار میں نہیں آنا، میں نے کہا کہ ریاست مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تو اس کے بعد اقتدار میں آئے، تو یہ بات آپ کو یاد ہوگی. اور میں احسن رشید کے ساتھ آیا تھا. وہ 50,000 ریال تنخواہ لیتا تھا، میں 40,000 لیتا تھا. چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جب آئیں گے تو گلے شکوے بھی کریں گے، لیکن اب تو آپ کو آزاد کرانا ہے. شکریہ.